اللہ پاک نے سانو بنایا ہے تے اللہ کو پتہ ہے کہ انہاں میرے بندیاں دے وچ کمیاں غلطیاں گناہ ہونے نے، اس وجہ تو اللہ پاک نے سانو یہ رات عطا فرمائی تے اسی یہ رات اپنے اللہ دے کولوں جدوں معافیاں منگا گے، اور میرا ایمان ہے جو بھی تسی دعا مانگو گے اللہ تہاڈی دعا نو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اور انہیں آپ آکھیا اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ آپ دعوت دیتی ہے، فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال اور تہاڈا رب تہاڈا پروردگار عالم اعلان فرما دے ادعونی استجب لکم، مانگ لو میرے کولوں، تسی میرے کولوں جدوں دعا منگو گے میں تہاڈی دعا نو قبول کراں، اور میں تہاڈے قریب ہاں، میں کوئی دور نہیں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب جدوں یہ تہاڈوں پوچھن میرے بارے، کیونکہ میرے بندے نے نا تے میں تے انہاں نال اتنا پیار کرنا کہ ماں بھی اپنے بچے نال اتنا پیار نہیں کرتی، اس وجہ تو اللہ اپنا پتہ دے رہے ہیں، اپنے دور یا نزدیک ہون دی گل دس رہے ہیں۔ آنی فإنی قریب، اے میرے محبوب نال دسو میں تواڈے بالکل قریب ہاں۔ اللہ کتنا کو قریب ہے، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ فرما رہے ہیں میں تے تواڈے نفس دے وسوسات تواڈے خیالات نو بھی جاننا، اور اتنا میں قریب ہاں تواڈے کہ تواڈی شہادت تو بھی زیادہ۔ ایک وقت بندہ بیمار ہو جائے تے کول کوئی نہ ہوئے تے یہ بندہ آوازاں مارتا ہے میری امی، میرا ابا، میرا بیٹا، لیکن اللہ فرماتے ہیں تیرا بیٹا تیری ماں یہ تیرے کولوں دور ہو سکتے ہیں، میں اللہ تیری شہادت نالوں بھی زیادہ قریب ہاں۔ اس وجہ تو بیمار بندے دے گناہ بھلا کیوں معاف ہوندے نے؟ وہ بیماری دیار وچ کلا جو لیٹیا ہوئے نا تے کہندا ہے اے اللہ معاف کر دے، یا اللہ مینوں معاف کر دے، یا اللہ مینوں صحت عطا فرما دے، تے اللہ پاک فرماتے نے میرا بندہ میرے در کیویں گلاں کر رہا ہے تے میں اپنے بندے دیاں دعاواں قبول کر کے دے گناہ معاف کر دینا وا۔ ویلو ساڈے نمازی، ساڈے وہ احباب، وہ جڑے فوجی صاحب ایتھے آوندے ہوندے سن، اللہ کو پیارے ہو گئے کہ ایسے بھی لوگ نے مغرو دعاواں کرنے والا کوئی نہیں، کئی لوگ آئے تے چلے گئے، اور میں تمہیں یہ دعوت فکر دینا جڑے میں وہ الفاظ پڑھنا کہ رب سونے دے در تے آسر نو جھکا لے، رب سونے دے در تے آسر نو جھکا لے، زندگی نے مک جان رب نو منا لے، رب سونے دے در تے ذائقۃ الموت دا فیصلہ اٹل لے، کیوں جی ذائقۃ الموت دا فیصلہ اٹل لے، ٹر گئے نی لکھاں اے کل دی گل لے، قبراں چ جا کے نہ آوندا کوئی ولے، عملاں دا دیوا تو قبری جلا لے، رب سونے دے در تے بہنا بڑا سب ساتھ چھوڑ جان گے۔ دیکھیں جب جنازہ اٹھنا ہے، بہنا بڑا سب ساتھ چھوڑ جان گے، یہ بنگلے کوٹھیاں نکم تیرے آن گے، موڈیاں تے چوگ سنگی ساتھی لے جان گے، رل مل آکھن
لے رب دے حوالے رب سونے دے در تے آسن نو جھکا لے زندگی نے مک جانا رب نو منا لے رب سونے دے در تے کمایا اے دولتا نکم تیرے اوڑا غور کرنا کمایا اے دولتا نکم تیرے اوڑا قبر چ جا کے تو کلے آئی سونا قبر چ جا کے تو کلے آئی سونا عذاب قبر تو ہے عملہ بچاؤنا چار دن زندگی کوئی عمل کمال ہے رب سونے دے در تے عذاب قبر دا کر لے خیالے کسے نہیں ویکھنا تیرا جا کے حالے کسے نہیں ویکھنا تیرا جا کے حالے عذاب قبر تو خود نو بچا لے رب سونے دے در تے آسن نو جھکا لے زندگی نے مک جانا رب نو منا لے رب سونے دے در تے اللہ پاک فرما دے میرے محبوب پیغمبر انہاں نو فرماؤ قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللہ پاک فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر ان لوگوں کو کہہ دیو جڑے حد تو گزر گئے نے اتنے بڑے گناہ کر بیٹھے نے کہ یہ شرمندہ نے کہ اللہ کے سانو شاید معاف کرے کہ نہ کرے ان گناہگار میں دس دیو لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دی رحمت کو مایوس نہ ہونا اللہ پاک تواڈے سارے گناہ معاف کر دے گا او دے حوالہ نام ہے وہ کہتا ہے آجا منگ لے جو کچھ چاہ رہا ہے اتنا بڑا سخی اور اتنا بڑا عظیم و مولا وہ میں آجا منگ لے جو کچھ چاہ رہا ہے تیرا رب کیوں شرمانا ہے وہ میرے ملن نو لگدا کرایا نا میں کوئی دور محل بنایا نا چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نا یاد نے خالی ہاتھ ہمیں چولی پڑ دے تینو مال اولاد تے زر دے تیری ہر مشکل حل کر دے وہ میرا مالک آدھے جدو اے میرا بندہ اپنے واسطے مانگ رہے یا اللہ میں وہ معاف کر دے تے وہ نیک اولاد جنہاں نے اپنے ماں باپ کو بلایا نہیں جنہاں نے اپنی امی دیاں محبتاں یاد رکھیاں جنہاں نے اپنے والد دیاں محبتاں یاد رکھیاں اور اس واسطے تے کیا جاتا ہے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا یا اللہ انہاں تے رحم کر انہاں میرے امی ابا جی تے رحم کر جویں انہاں نے میں چھوٹا سا تے میرے تے رحم کیتا جڑے بندے جڑے بچے یہ پھر یاد رکھ دے نے دیکھو اے جڑی رات ہے نا یہ صرف اسی اپنے واسطے دعا نہیں اپنے ماں باپ واسطے بھی دعا مانگنی ہے انہاں واسطے دعا جنہاں نے تانوں چھوٹے نو بڑیا کیتا جنہاں نے تواڈے واسطے دعا منگیاں اج اگر وہ قبراں وچ مٹی دے تھلے مدفون نے تے وہ تواڈیاں دعاواں دے منتظر نے اللہ دے پیارے ہو وہ تانوں آوازاں دے کے کہہ رہے ہیں کہ ساڈے واسطے بھی کوئی دعا کرو زبان حال دے نال تو اللہ پاک نے اپنی کتاب مبین کے اندر فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دی رحمت کو مایوس نہ ہونا
تسی سچے دل نال معافی مانگو گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تے اللہ نے جدوں معاف کر دیتا ایک جگہ تے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ فرما رہے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوب معاف میرے کو جدوں میرا بندہ میرے کو معافی مانگتا ہے میرے اگے آن کے ڈر جاتا ہے تے اپنے گناہ یاد کرتا ہے. جی میں عمر زیادہ نا ایویں وہ بندہ سوچتا ہے میرے گناہ زیادہ نے تے پھر اللہ پاک دے کولوں معافی مانگتا ہے یا اللہ مینوں معاف کر دے. تے عرش والا رحمان فرماندا ہے جدوں میرا بندہ میرے نال اے نکیاں نکیاں گلاں تے اکھاں وچوں آنسو نے ہوٹاں دے تھرتھراہٹ تے آندا یا اللہ مینوں معاف کر دے. اللہ فرماندے نے میری رحمت جوش وچ آ جاندی ہے میں اپنی رحمتاں میری رحمتاں اودے تے سایہ کر دیندیاں نے تے پھر میں اودے گناہ نہیں ویندا میں اپنی رحمت نال اودے گناہ معاف کر دینا. اور جیڑی میں پورے مہینے وچ تہاڈا گل نہیں نہ کیتی اج میں گل کر لگا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگ دعا مانگتے ہی نہیں اے گل ہے لوگ دعا مانگتے ہی نہیں مانگتے نے تے بے توجہی دے نال مانگتے نے دلوں ہو کے تسی دعا مانگو مخلص ہو کے تے اللہ پاک تہاڈی دعا کو رد نہیں کرے گا. اللہ فرما رہے ہیں هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین. اگر تسی مخلص ہو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے اللہ تمہاروں واپس نہیں موڑے گا کیونکہ جنہ بھی مخلص ہو کے اللہ کو پکارے ہے اللہ نے انہاں دی دعاواں کو قبول فرمایا. حضرت زکریا علیہ السلام کیڑا ویلا آیا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم دے کمرے وچ ویکھیا بے موسم پھل پے نے میری روحانی ماں بہنوں بیٹیو ویلو یہ بھی تے ایک بی بی سی نا اللہ پاک نے وہ پھل عطا فرمائے جڑے باہروں بازار وچوں نہیں ملدے ایک اس بی بی دی پاکیزگی اور ایک بی بی کے بند کمرے چ بے موسم پھل نے حضرت زکریا دیکھ کے فرما لگے یا مریم انا لگے ہاں مریم پھل کتوں لے لے جناب مریم نے اپنی انگلی اٹھائی تو فرما لگیا قالت هو من عند اللہ یہ پھل میرے اللہ نے مینوں عطا فرمائے تے جدوں میرا اللہ دے تے بغیر حساب ہی دیتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر اس وقت جڑی کفیت سی نا اے میرے دیکھنا اصل وچ گل ہوندی ہے دعا مانگن دی کہ روٹے کھڑے ہو جان پوری توجہ دے نال بڑے اہتمام دے نال اپنی ساری توانائیاں اللہ کی طرف اعتکاف والے دی دعاواں زیادہ چانس کیوں ہوتا ہے قبول ہوندیاں یہ خلوت وچ تنہائی وچ انہاں دا اللہ دے نال ہونا رابطہ تے پھر انہاں نے اللہ دے اگے رونا ہے تے دعا کرنی ہے تے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ کو دعا کریا کر یا اللہ کسی نو بھی کسی نعمت کو محروم نہ کر دیں انہوں پوچھو جی دے کول نہیں سارے بھائی رانا کلیم اللہ صاحب کلیم اللہ نا کلیم اللہ تے جدوں جائیے نا کتنا پیارا انہیں گھر بنایا کتنا پیارا انہیں گھر بنایا تے جدوں جائیے کہتے جی دعا کرو اللہ پاک اور آدمی عطا فرماتے ہیں ایک چھوڑنا کسی کو آ گئے کئی لوگ کئی گھروں کے اندر کہاں چل گئے تے اللہ پاک سب نو پاک ہے ماں باپ اپنی بیٹیاں واسطے رو رو کے دعا مانگتے پردیاں دے اندر دعا مانگتے اس بیٹی کو کی پتا کہ میرے ابا جی یا میری امی جی دے دل چ کی گل ہے تے اللہ دا دروازہ کھٹکھٹا رہے یا اللہ تو بادشاہ ہے تے قرآن میں تیرا تعارف ہے سننا للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا
يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. اللہ پاک فرما رہے ہیں اے میرے پیارے آئینہ دس دیو زمین آسمان کا بادشاہ اللہ ہے، وہ چاہے تے بیٹے عطا کر دے، چاہے تے بیٹیاں عطا کر دے، چاہے تے نہ بیٹے دے نہ بیٹی دے. اللہ اکبر. اے کچھ دن ہو گئے ہیں ایک ظالم نے اللہ نے انہوں بیٹے عطا فرمائے نے چار بیٹے انہوں نال لے. سارے شیروں پورے تو پہلے ایک نہر پکھی والی نہر انہوں کہتے ہیں اتھے آیا جو اس ظالم نے انہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بڑے کنے پیارے لگتے ہیں چھوٹے بچے پاوے کنے بھی ہون. اس ظالم نے اٹھے انہوں ذرا درسن آیا انہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچیاں واری واری نہر دے سٹ دیتا. چار بچیاں ان سرگوتے دے کار لیے انہیں اپنی تین بیٹیاں ذبح کر دیتا، فائر مار کے قتل کر دیتا. کہ بیٹا کیوں نہیں ہویا؟ اللہ فرماتے ہیں میریاں مرضیاں نے میں بیٹے دیاں تے بیٹیاں دیاں تے چاہ تے کچھ بھی نہ دیاں تے جنوں لوڑ ہوئے نا پتہ ہوئے کہ اے وقت کیویں گزردا ہے. اللہ دے پیارو اللہ پاک کسی نوں نعمت دی اس نعمت دی تھوڑنا ہوندا ہے. اللہ پاک رانا کلیم اللہ صاحب میں پاک لا دے، اللہ حافظ عثمان صاحب کو بھی اللہ پاک لا دے. یا اللہ دنیا دے جتنے بھی والدے نے اولاد اللہ انہاں کو اپنی رحمت سوالے درینہ اولاد عطا فرما دے. اللہ پاک فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کہو میرے گھروں ایویں منگو جنہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے منگیا کہ انہوں نے آپ کے دعوت پڑھا لیا کہتے ہنالی کا دعوت زکریا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. کہنے لگے یا اللہ میں تیرا بندہ یہ منظر دیکھ کے متاثر ہوا کہ بے موسم پھل ہے. یا اللہ میں بھی بے موسم میرا بھی موسم نہیں، یا اللہ میری بیوی بھی لائق نہیں تے میں بھی بڑھا ہو گیا ہوں، پر یا اللہ میں جنہیں گلوں مانگنا اللہ تو تے بڑا ہی کریم ہے بڑا ہی عظیم ہے. حولی ملدن کا ذریتن طیبتن انکا سمیع الدعا. یا اللہ میری دعا کو قبول کر لے تے مینوں بیٹا عطا فرما دے. اللہ پاک نے فرمایا میرے فرشتوں جلدی جاؤ جس کمرے دے حضرت زکریا دعا مانگ رہے سن اللہ پاک نے فرمایا اس کمرے میں جا کے میرے زکریا پیغمبر ہاتھ نیچے باغ وچ انہاں کو پہلے خوشخبری سنا دیو ان اللہ یبشرک بیحییٰ. انہوں نے فرماؤ اسی تمہارو یا بیٹے دی خوشخبری دے رہے ہیں. آج تو پہلے یہ نام بھی کسے نہیں رکھیا اسی وہ بیٹا تمہارو عطا کر رہے ہیں. پتہ ہی لگا دنوں ہو کے دعا مانگی تے رب نے بے موسمی اولاد عطا فرما. آئے تھے پیغمبر ہے بیماری دے نال برا حال ہو گیا لوگ نفرت کرن لگ گئے اتنے پریشان ہیں اتنے پریشان تے پھر دلوں ہو کے جدوں آواز ہماری میں دعا کرنی ہے اس واسطے میں تو پہلو یہ تعارف کروا رہا کہ سانو منگنا ہی نہیں ہوتا جنہوں نے دلوں ہو کے منگی ہے قرآن آپ نے بنا دیتا ہے کہ انہوں نے دعا اللہ نے قبول کر لیا. پتہ کی کہتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یا اللہ میں تیرا پیغمبر ایوب ان تے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا میں تیرا بندہ تیرے کو فریاد کر رہا یا اللہ تکلیف آئی ہے تے پورا منوال ہے. یا اللہ پاک نے اسے میرے جبریل کو کر لیا فرمایا جاؤ جاؤ گے اے میرے زکریا میرے ایوب پیغمبر دا پیر ہڈی جتھے لگ دی ہے تو پانی دا چشمہ جاری کر دیو اور خود میرے جلی کہا لا مختصر باہر و شراب جدو
چشمہ جاری ہویا تے اللہ فرماتے نے میرے ایوب پیغمبر اے پانی پی لو اندر دیاں بیماریاں کو اللہ آرام دے دے گا اس پانی نہ نہا لو سارا جسم سلامت ہو جائے گا تے اللہ نے قرآن بنا دیتا کہ قیامت تک پڑھا جائے گا کہ پاویں جتنا بھی تو بڑا بیمار ہوئے جدوں دلوں ہوگے دعا مانگے گا جنہیں ایوب نو اللہ نے شفا فرمائی یہ بھی اللہ اپنے پیارے انہوں شفا فرمائے گا اور آپ ایک ہوئے پیغمبر ہے پیغمبر کو ہٹکے اولیاء کی جماعت اللہ نے ولی نے ان اللہ نے ولی چند جوان یہ دور ہے تے چڑھ دیاں اگے جناب وقت دا جڑا بادشاہ ہے وہ کہتا ہے کہ گل سنو تانوں چھڈ دیاں گے تسی اے پوت دے اوتوں کوئی نذرانہ دیو کوئی نذرانہ کوئی شے کریے نا تسی اے دے نام ہی دیو انہاں کہیا بھئی پیدا اللہ نے کیتا ہے دینا بھی اللہ دے نام ہے پیدا اللہ نے کیتا ہے دینا بھی اللہ دے نام ہے یہ نہیں ہو سکتا تے ان دور پہ انہوں نے کہ اچھا تو ہم کچھ نہیں لیا جدو یہ دور ہے تے دوڑ دیاں دشمن پیچھے نے یہ چند جوان اللہ کو دعا کریا کر جامع مسجد محمدی دے وچوں اے دل دیاں تھا گہرائیاں وچوں دعا ہے یا اللہ ساڈے آس پاس ساڈا اے محلہ اے گلیاں اللہ ہر جوان کو توحید دی سمجھ عطا فرما دے اللہ پاک عقیدے توحید والے بنا دے اللہ وہ دستے بازو بن کر اے جوان جدوں دوڑے تے اگے غار آئی تے غار دے وچ چھپ گئے جدوں اوتھے چھپے نا تے دروازہ کوئی نہیں غار اوتھے چھت کوئی نہیں غار یہ دشمن پیچھے دوڑتے نے پے جدوں اندر بڑھے تے حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرمایا واقعہ کہ یہ جڑے اصحاب کہف والے سن اندر جدوں جا کے بیٹھے تے دشمن دا بھی ڈر بڑا ہے تے یہ فوراً اپنے اللہ کو آواز مار دے نے کہندے نے ربنا جدوں بندہ پھسیا ہوئے وہ جدوں پکار ہے نا رب پتہ ہو لگدا ہے ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا حضرت اصحاب کہف اللہ نے جلو دلوں ہو کے دعا کرتے ہیں یا اللہ اپنی جناب جو رحمت عطا کر دے تے ساڈا معاملہ آسان کر دے جب نہ دعا مانگی تے اللہ فرماتے ہیں فزدنا علیہم فی الکہف سنین عددا اللہ فرماتے ہیں اسی فرعون نال اتنا پیار کیتا انہاں دی ماں کول نہیں انہاں دا باپ کول نہیں انہاں دا بھرا کول نہیں انہاں دے کول گھر نہیں انہاں دے کول ہتھیار کوئی نہیں یہ تنہا چند نوجوان نے اساں انہاں نوں انج سوایا جویں ماں اپنے بیٹے نوں کنا تے تھپکیاں دے دے کے سلاندی ہے فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا اساں انہاں نوں پھر 309 سال سلایا میرے اللہ دی قدرت 309 سال اللہ فرماتے ہیں انہاں نے سارے کول جدوں منگیا نا دلوں ہو کے تے انہاں نہ پیار پا لیا ستے سن تے اساں انہاں دیاں کروٹاں نوں آپ ہی بدلا دے رہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اسی انہاں دیاں کروٹاں بھی آپ ہی بدل دے رہے تے جدوں سورج طلوع ہوندا ہے اسی سورج نوں کیا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا تَغْرِبُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ سورج جدوں تو نکلنا ہے تیرے نکل لگیا نہیں انہاں میرے پیارے کو تکلیف نہ آئے تے تیرے گرو کو ہون لگیا بھی انہاں کو تکلیف نہ آئے پتہ کی لگا کہ وہ لوگ دلوں ہو کہ اللہ دے کولوں منگیے تے رب ناممکن کو ممکن بنا دے ایک اور واقعہ ہے دعا کریے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم بدر دا میدان تے 313 میں اے سارے رب نے نیند
امید عطا فرما دیتی تے میرے محبوب پیغمبر ایک اونچی جگہ تے انہاں ایک چھپرا جہا بنایا اودے تھلے کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دوسرے کئی صحابہ سپورٹ دے فرائض سرانجام دے رہے نے اتنی دیر نو سارے صحابہ سو گئے سارے سو گئے پر میرا محبوب پیغمبر جاگ دینے پہ تے اس ویلے آپ نے اپنے رب کے حق پھیلانے اذ تستغیثون ربکم اذ تستغیثون ربکم اذ تستغیثون ربکم اور دلوں آواز آ رہی ہے یاد ہے 313 نے ننگے پیری نے یاد ہے انہوں نے تلوار ہے تے دھان کوئی نہیں تیرے تے کمان کوئی نہیں بے سرو بے سوار میں ننو کے آئے تے میرے نال چل کے آ رہے نے تے میرے محبوب پیغمبر دیاں رو رو کے تائیں نکل گئیاں تے آپ ہمارے استغیثون ربکم اللہ دے بڑوں فریاد کر رہے ہیں آپ نے کندھے مبارک تے جڑی چادر سی نیچے گر گئی تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او کچ کملی او چادر اٹھائی تے کندھے تے رکھی تے عرض کرتے نے سونےو اپنے آنسو تھام لو او دیکھو اللہ دی رحمت نازل ہو رہی ہے آسمان کو قطار فرشتے آ رہے ہیں او اللہ والے جے تسی دلوں ہو کے دعا مانگو تے تواڈے قائد نے دعا مانگی تے رب نے 313 نو جمی لشکر تے غارو کر دیتا اج تک لوگ سانو بیان کردے نے روزیاں دا مہینہ ہوئے گرمی بڑی تیز ہوئے تے 313 لوگ ہون تے بے سرو بے سماں ہون تے میرا رب انہاں نو بڑے لشکر تے غالب کر دے اے میرے محبوب دیاں دعاواں رب لے آئیاں میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے ایک اور آپ کی دعا آپ نے کول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں اللہ دے پاک نبی جی آج میں اپنی اماں جان کو اسلام کی دعوت دیتی ہے تو ادا کلمہ پیش کیتا ہے تو ادا نام پیش کیتا ہے تے میری ماں نے تو پورا بھلا کیا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جواب پورا بھلا نہیں دیتا اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں کوئی گل نہیں یہ تیری ماں نے پورا کیا ہے حضور میں بڑی تکلیف ہوئی ہے میرا تن رب بدلیا ہوا ہے میں بڑا پریشان ہوں کہ تسی میری امی جی واسطے ہدایت دی دعائی کر دو اللہ دے پیارے ہو ماما بہت بڑی نعمت نے باپ بہت بڑی نعمت ہے یہ ایک بار چلے جان تے نہیں ملنے اللہ اکبر اس وجہ تو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے پر آؤندی اس نو جس دے دل دی صفائی ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے پر آؤندی اس نو جس دے دل دی صفائی کر آؤندے تے پوچھ دے حضرت ہستی کوئی آئیا ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیا تے حضرت نو تانگ ہے سی ملنے دی بات دی ان پیار حالانکہ مالک صاحب زندہ رہے تے اللہ دے پیارے ہو جنہاں نے وعدہ دیا جنہاں دی بات فوت ہو جان جنہاں نے آنا نہیں دوبارہ جنہاں نے آنا نہیں دوبارہ اللہ والے نے کسے لے کے آئے ماں یہ ایسی نعمت ہے کہ جدی دعا میرا رب ٹالتا نہیں وہ ماں جڑیاں اپنے بچیاں واسطے دعاواں کردیاں نے آندے ماں دے قدماں دے ہوندے نے سہارے چنگے ماں دے قدماں دے ہوندے نے نظارے چنگے ایڈے سونے بوٹیاں نو رج پانی لائی ربا ماں دا وچھوڑا کسے نو نہ پائے ربا تے روندے نے پتر دیاں جدوں اجڑ گلزار جاندی اوندی یاد جدوں آگے باہر جاندی کیسی نعمتاں نے تے ماں باپ اللہ جانتے گھر پایا پڑیا لگتا ہے اور دعاؤں اللہ پاک سارے رستے ہموار کر دیتا ہے اس واسطے
میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی آواز کہنے لگے حضور جے میری ماں تو برا کہتی ہے تے تسی دعا ہی کرتے ہو تے میرے پاک پیغمبر نے ہاتھ چک لے آپ فرماتے ہیں اللہم اہد ابی ہریرہ یا اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا فرما دے حدیث وچوں تے قرآن وچوں تانوں جنیاں دعاواں ملدیاں اللہ تے کوئی دعا ایسی نہیں جڑی منظور نہ ہوئی ہوے اللہم اہد ابی ہریرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آمین کہہ رہے ہیں کائنات امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے جدو دعا ہوئی نا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے میں دل میں چاہا کہ میں دوڑ کے جاواں کہ پہلو میں گھر جانا وا کہ کمری والے دی دعا میرے آسماناں تے جاندی ہے میں جدو گھر گیا تے میں دروازہ کھٹکھٹایا اندروں پانی دے کے دی آواز آ رہی میں سمجھیا میری اماں جان غسل فرما رہے ہیں تھوڑی دیر دے بعد میری ماں جی نے دروازہ کھولیا تے دروازہ کھول دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ ماں جی نے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئیاں پتہ ہی چلیا کہ دعا دلوں ہو کے کوئی منگے صحیح اللہ پاک دی دعا اڑاندر نہیں کرتے اور ایک اور بات سنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری روحانی بیٹیاں میری روحانی ماما بہنا تشریف فرما نے ایک بی بی دی بھی گل سنا دیا کہ بی بی ساری اما جان نے امت دی محدثہ تے فقیہ نے جناب عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانیاں نے غزوہ بنو مصطلق دے موقع تے اللہ دے پیارے نبی اپنا لشکر لے کے گئے یہ جڑا غزوہ ہے نا اے دے وچ میرے محبوب پیغمبر نو لڑن دے بغیر اپنے فتح عطا فرما دیتی جب فتح ہوئی نا آپ نے اپنے لشکر کو فرمایا چلو کہ واپس چلو واپسی دا سفر شروع ہوا سفر کردیا رات پہ گئی ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا صبح دا ویلا تے ساری اماں جان اما عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا قافلے دے وچوں جدا ہو گئے قضائے حاجت واسطے پر چلیاں گئیاں جدوں گئیاں نا تے قضائے حاجت تو فارغ ہوئیاں تے ویکھیا اپنے گلے وچ ہاتھ ماریا تے او جڑا اپنی بہن دے کولوں ادھارا ہار لے کے آئیاں سن او ہار گل وچ نہیں لبدیاں واپس آئیاں اوپر تے ہار لبدیاں نے پیاں انہاں نے ایتھے آپ دا جڑا حوض سی جڑا محمد سی او صحابہ نے اٹھایا تے اونٹ دے اوتے رکھیا انہاں سمجھیا اما جی او حوض دے وچ نے تے سواری اٹھائی تے قافلہ چل پیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور ایتھے عقیدے دی بھی بات ہے بھائیو کائنات دے امام بھی نے صحابہ بھی نے نہ صحابہ کو پتہ لگا کہ اما جی ہے کہ نہیں تے نہ سونے مصطفیٰ کو پتہ چلیا قافلہ چل پیا اما جو تو تشریف لے آئیاں آپ کے ویکھیا قافلہ چلا گیا ہے اوتھے چادر لے کے لیٹ گئیاں آپ نے حضرت صفوان بن معطل کی ڈیوٹی لائی تو پیچھے پیچھے آنا ہے کوئی چیز ڈگی پڑی سہ کر یہ نا اٹھاتے ہو نا حضرت صفوان بن معطل ویکھیا اما جی نو انہوں نے دیکھیا سی پردے دیا ایسا تو پہلے جدوں ویکھیا تے ویکھ کے کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون سواری بٹھائی اما جی نو اوپر بٹھایا اگوں نکیل پڑھنی چاہتے نے پہ تو بیٹھا ویلا یہ بھی قافلے نال آ رہے لیکن عبداللہ بن ابی منافق نے مدینے دے اندر شور برپا کر دیتا کہنے لگا لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کاروائی دا کردار اس طرح ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ اللہ معاف فرمائے اما جی نے انہیں قربان لایا اما جی فرما دیا نے قدرتی طور پہ میں بیمار ہو گئی تے پورا مہینہ بیمار رہی ایک دن میں رات قضاء حاجت واسطے باپ جانی آواں تے حضرت ام مستہ دی بات یعنی وہ نالے تے وہ دے کپڑا پیر کو لگا تے ٹھیڈا لگا ڈگن لگیاں تے کہن لگیاں میں مستہ کو برباد ہو جائیں حضرت عائشہ صدیقہ نے سنیا جدوں فرمان لگیاں نہیں ام مستہ دے بدری صحابی ہے انہاں تے اللہ نے آسمان کو جاؤ کے فرمایا سی بدر والے ہو میں تواڈے سارے اپنے پچھلے گناہ معاف کر چھڈے
انہوں تسی برا کہہ رہے ہو؟ حضرت ام مصطفیٰ فرمان لگیاں عائشہ تینوں کی پتا تیرے بارے مدینے دے اندر کیڑیاں گلاں چلدیاں نے پیاں لوگاں نے اے گلاں کیتیاں نے اما جی فرماندیاں نے میں اٹھوں واپس آ رہی آپ کے لیٹ جا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا روح مبارک دیکھیا میں اپنا چہرہ دیکھیا تے مینوں بدلیا لگا اگے حضور تشریف لے اوندے تے میرے کول آ کے بیٹھ جاندے تے میرا ہاتھ مار پوچھدے تے میرا محبت پیار لیکن ہن دور پوچھدے نے عائشہ تیرا کی حال ہے تے میں بڑا عجیب محسوس کرنی ہاں تے میں دل سوچیا سوہریو اگر تسی مینوں اجازت دیو تے میں اپنے امی تے ابے دے گھر چلی جاواں پتہ ہے کہ انہاں نے مینوں اجازت نہیں دینی لیکن جدوں فرماندیاں نے میں اجازت منگی تے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے عائشہ جانا چاہنی ہے تے چلی جا تے میرا دل ٹوٹ گیا تے میں جدوں گھر آئی دیکھیا میرے ابا جی بھی قرآن پڑھدے رو رہے نے میری امی جان بھی قرآن پڑھدیاں تے رو رہیاں نے تھوڑی دیر دے بعد میں اپنی امی تے ابا جی نوں مخاطب کر کے گیا میرے بارے تسی میرے محبوب نوں کہہ دے ہو لیکن ماں بھی روئی جا رہے نے ام رومان ابا جی روئی جا رہے نے کوئی گل نہیں کرتے فرماتے میں کونے تے چلے گئی ہاں میں منجی نال منجی بن گئی نہ کھا رہی ہاں نہ پی رہی ہاں میں تو دسنا چاہنا جب بندہ دنوں ہو کے تے دعا ہو گئی رب کیویں انتظام کرتا ہے اما جی فرماندیاں نے کچھ دنوں بعد اس پاسوں میرے پاک پیغمبر نے میٹنگ کو لائی صحابہ اپنی اما جی دے غم دے وچ نڈال نے آپ سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے گھر آئے دروازہ کھول دے سیدھے میرے کول آ کے بیٹھے تے آ کے کہنے لگے عائشہ گل سن اگر جے غلطی ہو ہی گئی ہے اگر تیرے کولوں کوئی گناہ ہو گیا ہے تے معافی مانگ لینا تو معاف کر دے گا اما جی فرماندیاں نے اے گل مینوں کھا گئی کہ میں تانوں کیویں صفائی دیاں تواڈے دل وچ بھی یہ بات آ گئی ہے اس وقت پھر اما جی فرماندیاں میرا سبق دا پیمانہ ریل ہویا تے میں پھر کیا انما اشکو بسی بحزنی للہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں اللہ دے نور آکھیا اے اللہ دے محبوب جی میں ہن اپنا کام اپنے اللہ کو سنانی ہے اللہ نو آواز ماری دوسرے لفظ میں فرمایا واللہ المستعان علی ما تصفون اللہ میری مدد کرے گا تے اللہ بیان کرے گا میرا سارا واقعہ اما جی فرماندیاں نے میں جب ایک گل کی تھی تے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری بیٹھے ہوئے سن تے اچانک وحی دے اصحاب شروع ہو گئے تے آپ دے وحی دی کیفیت جو ہوا کرتی سی وہ شروع ہو گئی تھوڑی دیر دے بعد آپ نے فرمایا عائشہ خوش ہو جا تیری صفائی دا اعلان رب نے عرش مولا نے کر دیتا کسی دی گواہی بچہ دیندا ہے کسی دی گواہی کوئی دیندا ہے نے فرمایا عائشہ اونے جنہ دی حقیقت کھول کے تے گواہی عرش والے رب نے دے دیتی تے حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اللہ میں تیرا جتنا بھی شکریہ ادا کرنا تھوڑا ہے کہ تو میری شان جاتا ہے نازل فرمائیاں نے جنیاں قیامت تک پڑھیاں جان گیاں میری روحانی ماں بہنوں بیٹیوں اگر کوئی بی بی سچے دل میں دعا کرے تے اللہ وہ بھی دعا اڑا دیتا نہیں سانو مگر نہیں ہوگا جب دعا کی تھی تے میرے اللہ نے دعاواں کو قبول کر کے 18 ایتاں نازل فرمائیاں تے اللہ نے شان سبو بتایا شان سبو بتایا انہاں بتانا چاہیا شان بتایا اللہ نے فرمایا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبررون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم اللہ پاک فرما رہے ہیں اسا ایک قانون بنا دیتا گندیاں بندیاں واسطے گندیاں عورتاں تے گندیاں عورتاں واسطے گندے مرد تے پاک بیویاں واسطے پاک مرد تے پاک عورتاں واسطے پاک مرد تے پاک عورتاں واسطے پاک عورتاں اللہ پاک نے فرمایا قیامت تک
جڑے عائشہ کے روحانی بیٹے نے انہاں واسطے مغفرت بھی ہے تے عزت والا رزق بھی ہے، تے جڑے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دشمن نے، اللہ نے فرمایا ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة، انہاں تے دنیا وچ بھی لعنت تے آخرت وچ لعنت انہاں تے جنہاں نے تے مطلب یہ نکلیا کہ لوگوں جے کوئی خطور بھی اللہ دے کولوں دعا مانگے تے رب رد نہیں کردا، یہ نبیاں دی گل سنیے، ایک ولیاں دی بھی تسی گل سنیے اور عورتاں دی بھی گل سنیے۔ آؤ میں تانوں ایک جانور چیونی دی گل سناواں۔ حضرت سلیمان بارش واسطے باہر نکلے تے دیکھیا دعا واسطے نکلے نا، اگے دیکھیا کہ چیونی نے اپنیاں پیر اوپر کیتے ہوئے نے تے اللہ دے کولوں دعا مانگ رہی ہے، یا اللہ اسی بھی تیری مخلوق ہاں، یہ دعا مانگ رہی ہے تے حضرت سلیمان اللہ نے دی بولی دی سمجھ عطا فرمائی، اپنے لشکر کو کہنے لگے اور پیاریو واپس چلو، بارش ہونے والی انہاں کیا کیوں؟ انہاں کیا چیونی دی دعا کو رب نے قبول کر لیا تے تسی چیونی تو بھی غیر گزرے ہو۔ سچے دل میں جب تسی دعا مانگو گے رب تمہاری دعا کو قبول فرمائے۔ اللہ والا کہتا ہے ادھی رات اٹھ رب مناوی بندیا، کسے ہور دا نہ ہوا کھڑکاوی بندیا، تینوں لوڑ جے اولاد دی پکار رب نوں، واجہ مار کے وہ دیندا ہی غفار سب نوں، ہاتھوں دے اگے اپنے پناوی بندیا، ادھی رات اٹھ رب منا، او دا پتہ سانوں سچا قرآن دسدا، شاہ لالو نیڑے درمان وسدا، دکھ اس نوں تو اپنے سناوی بندیا، ادھی رات اٹھ رب مناوی بندیا۔ اللہ والے جب وہ سچے دل اپنے رب کو پکارے گا، اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تو میرے کو مانگ تے میں تیری دعا قبول کر لاں گا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جڑا مجبوراں دیاں دعاواں سندا ہے؟ جو کام آ جائے کون ہے؟ فرمایا اللہ، اللہ تمہاری دعاواں سندا ہے، اللہ قبول بھی فرماتا ہے۔ اس واسطے سانوں منگنا نہیں ہوگا، ساڈے باپ نے جڑی دعا کی حضرت آدم علیہ السلام نے کتنی پیاری دعا تے امت کو اپنی اولاد میں سمجھایا کہ دیکھ لو میں دعا مانگی ہے کہ اللہ نے میری دعا کو قبول کر کے اللہ نے میرے تے رحمتاں فرما دتیاں نے، معافیاں عطا کر دتیاں نے، تسی بھی اگر دعا مانگو گے کہ اللہ تہاڈی دعاواں کو قبول کر لے گا کہ اللہ اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے گا۔ حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب اللہ اکبر، میں لوگ کیویں قرآن پڑھتے اور کیویں دعا کرتے، کیویں انہوں نے ماشاءاللہ قرآن پڑھیا تے اج انہاں دا جنازہ، یعنی جدوں جنازہ انہاں دا پڑھیا، یہ جے لوگ جدوں انہاں دا جنازہ ہوندا نا پھر پتہ لگدا ہے کہ انہاں دی محنت کتنی کو ہوئی ہے، علماء سارے ہوتے، علماء سارے ہوتے۔ مینوں اج دسدے ہن پہ لوگ کہ ایک دفعہ نہیں جنازہ ہویا، ایک پھر دو پھر تین پھر چار دفعہ مولانا کا جنازہ، چار دفعہ، اور انہوں نے جب قرآن پڑھنا فرمایا والقلم وما يسطرون
جہا سانو کوئی لبنا ہی نہیں. وہاں جی انہوں نے ایک باری نا پرچہ ہو گیا کہ انہوں نے توہین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کلپ آ رہا ہے نام ہی آ رہا ہے میرے نبی جہا سانو کوئی لبنا ہی نہیں, میرے نبی جہا سانو کوئی لبنا ہی نہیں, ساری آخر وچ ہور کوئی پابندا ہی نہیں, میرے نبی جہا سانو کوئی لبنا ہی نہیں. کمال پر چلی اللہ انہوں کی قبر کو منور فرمائے کہ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ الذی جعل لكم الأرض والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. آپ ہی فیصلہ کر لینا یہ مجلس خاصا آبادی جتنے دینی پالے نبیاں نے کی رہ گئی گل امامانی اور جنہوں ملے حضوری آبادی کی لوڑو غلامتی آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلام. اللہ اکبر. شیخ القرآن میں اس طرح پڑھنا کہ بابا جی شمسان رحمت اللہ علیہ جدوں چابی عمر دی مک جانی کھڑی چل دی رک جانی. حاجی محمد اصغر صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ انہوں نے درجے بلند فرمائے. پہلو جنہوں نے اچھے کام کیتے نے ماشاءاللہ کہ انہوں نے بابا جی شمشاد کے نال انہوں نے کہنا جب میں وہاں تو انہوں نے آخر میں تو پڑھو اتنا رنگ چڑھیا یہاں نے جدو چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی تیرے کم بولے کے چلے جانے تیرے کوٹ امیداں دے تے جانے دودھ مکھنی پلیا پہلوانا تک ملکانوں جب سک جانی چاچے تائے ماں پیو رومن پہ سورے سارے بھی بودیاں کھول پہ بھائی آکھنا جسادی پاپت گئی کمر پڑے پاپ دی چھپ جانی اور جڑے بچیاں نو تو لال ڈانگا رہے ہو سونے سونے کپڑے لے پوانگا رہے ہو آج گلیاں چلو دے پھر دے دے تقدیر نرب دی بک جانی اور جڑی تیری بیوی تیرے سر تے کروڑ کرے جاوے صدقے تے مٹھے مٹھے بول کرے آج لاش موے سکے ڈرن لگی اکھا کھلیاں میرا چوینگی سک جانی. اور بڑا پیارا جملہ سمسان موت رو بسار پئی اے لوڑا نہ تکتیا مار پئی بس آگئی آج جندڑی مک جانی. بابا جی تو حج کرنے واسطے گئے تے 36 حج کیتے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ تے بابا جی دی کوئی لین کوئی سہر خاندان دے سن یا انہاں دی فیکٹریاں سن کاروبار سن صرف شاعر سن تے رب نے 36 حج کروائے تے جدوں ہن آخری حج سی نا تے پتہ کی کہنے لگے اللہ مدت ہوئی ہے سہک دیا سانگ بنانو جی کردا اللہ تیرے گھر دے دوالے چل چل کے میرا
کردا اور فرماتے ہیں اللہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے اس عورت کو کہنے لگے کہ بڈھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا جہاں دا خرچہ کمایا نہیں جانا پچھندا دل بھی میں تو منایا نہیں جانا اللہ تو دی حکومت نو تو اعلان کر دے میں تیرے دا تو سامان کر دے انہوں نہ کٹنا یہ تو پھر دوبارہ آیا نہیں جانا اللہ مدت ہوئے سیکھنے ان جو بھی سانگ بنا جی کردا میں یہ مختلف علماء اور بابا جسم صاحب رحمت اللہ علیہ دا یہ جڑے انہاں دا محبت دا انداز فکر حضرت اور بیت اللہ دی محبت اللہ کتاب و سنت کے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین اور سارے وضو فرما لو یہ نہیں تے وضو کر لو میں دعا کرنا یا اللہ مینوں اج بھی ٹیلی فون آیا وسیم صاحب کے والدین یعنی انہاں دے صاحبزادہ عمر صاحبزادہ عثمان دے نانی نانا جان یا اللہ انہوں نے کرور جنت الفردوس کی جگہ عطا فرما سارے بڑے پیارے نمازی وسیم رضاوہ صاحب انہوں نے والدین اے اللہ تو راضی ہو جا اللہ انہوں نے معاف کر دے سارے بڑے پیارے بزرگ محترم بھائی سلیم صاحب انہوں دی سس انہوں بچیاں دی نانی میری ملاقات ہوئی بڑی اللہ والی یا اچانک ہی فوت ہو گئی اللہ انہوں نے بھی مغفرت فرما اللہ انہوں نے والدین نے بھی مغفرت فرما صاحبزادہ عثمان اور انہوں نے والدہ جو کہ انہوں واسطے دعاواں کرتے چلے گئے بڑیاں دعاواں ایک دعا خاص میں نہ بچیاں ہونا انہوں نے یہ خواہش ہوتی سی میرے بچے نمازی بننا اور اسی پکے نمازی بن جاؤ رب کو انشاءاللہ تھوڑ نہیں ہوتے بشارت صاحب کے والدین اسی طرح سارے بھائی خلیل صاحب اس دفعہ دودھ کا انتظام غلط فہمی وچ نہیں ہو سکیا آئندہ انشاءاللہ جی میرے اللہ نے چاہیا یہ سمجھتے ہیں کہ پروگرام نہیں ہونا پھر بھی انہوں نے 2000 روپیہ قبلہ محترم رانا اکرام صاحب کو پیش کیتا ہے مینوں انہوں نے دیتا کہہ لگے کہ تسی ساڈے لوگ انہوں نے دیو تے انشاءاللہ آئندہ تو پورا اسی انتظام کریں گے جنہیں پہلے کریں گے اسی طرح حضرت صاحب سارے امیر صاحب کی اہلیہ احمد عثمان صاحب کی والدہ اللہ مغفرت فرمائے اسی طرح جنہیں بے اولاد نے نانا کریم اللہ صاحب میرے بھائی نے کاری یاسین صاحب اور بھی کئی یا اللہ انہوں بھی اولاد عطا فرما کہ ساریاں بیٹیاں رانا عبدالحی صاحب انہوں نے سسر سندھ وچ جوید صاحب خالد صاحب دے والد صاحب اللہ انہوں نے مغفرت فرما اسی طرح سارے اسی دعا کرنی اور ملک صاحب سنیا ٹھیک نہیں ملک اکرم صاحب اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے ایک سارا بچہ ہے انہیں کوئی ایک کوئی بیٹا ہے دعا کروا جب دعا جنیاں اللہ قبول کر لے اللہ جوڑیاں لا دے اللہ پاک جوڑیاں لا دے اللہ پاک بیٹے عطا فرما دے کہ اللہ اس کرونا وبا کا خاتمہ کر دے سارے گھوڑ بھائی نے سارے بزرگ انہوں نے بیٹی کا رشتہ پریشان ہے اللہ اچھا رشتہ عطا فرما دے سارا ایک اور بچہ ہے عبد الرحمان وہ کا نانا اللہ انہوں نے بھی مغفرت فرما یا اللہ جڑے کرایہ دے نے اللہ انہوں نے اپنے گھر عطا فرما سارے بھائی زکریا صاحب انہوں نے والد صاحب اللہ دے سچے ولی ایتھے انہوں نے آنا اللہ انہوں نے بھی بخشش فرما اللہ پاک جتنے بھی لوگ فوت ہو گئے انہوں مغفرت دی دعا تے جڑے بیمار نے انہوں دی صحت دی دعا سارے رانا صاحب سارے ماشاءاللہ انہوں دی عبادت کا جنازہ میں پڑھیا اللہ انہوں دی بھی مغفرت فرما سارے روزانو ہو کے جناب کیمرہ بند کر دو سارے روزانو ہو کے وضو کر کے سارے